متنازع وقف ترمیمی قانون 2025 کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے تحت پورے ملک میں احتجاجی مہم جاری ہے تاکہ اس قانون کو واپس لیا جا سکے۔ علاوہ ازیں قانونی راستہ بھی اپنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں معاملہ جو ہے زیر سماعت تھا، اس دوران جو ہے ایک عبوری فیصلہ آیا ہے۔ ابھی یہ معاملہ جو ہے آئینی بینچ کے پاس جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ سے جو توقع کی جا رہی تھی کہ وہ مکمل راحت فراہم کرے گی، لیکن بعض نکات پر، بعض شقوں پر جو ہے سپریم کورٹ نے کچھ راحت فراہم کی ہے، بہم کی ہے۔ لیکن جو مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے پرامن احتجاجی تحریک جمہوری اور آئینی انداز میں چلائی جا رہی ہے، اسی حوالے سے جو ہے 16 نومبر کو دہلی کے تاریخی رام لیلا گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، جو جامعۃ الہدایہ جے پور کے ریکٹر وائس چانسلر بھی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا محترم، یہ بتائیے کہ آپ کی تحریک جو ہے پچھلے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، جاری ہے۔ اب جو ہے آپ لوگوں نے 16 نومبر کو ایک جلسے کا اہتمام کیا ہے، جلسے عام کا اہتمام کیا ہے۔ اس کی تیاریاں کہاں تک آئی ہے اور اس میں کن لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کن سیاسی جماعتوں کو اور رہنماؤں کی اس میں شرکت متوقع ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کے دستور کے مطابق ہم کو بحیثیت ہندوستانی شہری ہے، چونکہ ہم اس قانون کی کسی بھی ایک شخص سے بھی اتفاق نہیں رکھتے، اور اس قانون کو ہم لوگ کالا قانون سمجھتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے حق میں یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے پرامن جمہوری آداب اور جمہوری روایات کو اور جمہوری اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو احتجاج اپنا حکومت کے سامنے درج کرانا ہے، اور حکومت پر یہ پولیٹیکل دباؤ ڈالنا ہے کہ حکومت اپنا کسی بھی طریقے پر اس قانون کو واپس لے۔ مسلمان اس ملک میں اس قانون کو کسی بھی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی حکومت بہت سارے قانون لے کر آئی ہے، ایک لمبی فہرست ہے آزاد ہندوستان کے بعد سے لے کر اب تک کی، اور ابھی حال ہی میں سکھوں کے اور کسانوں کے سلسلے میں جو قانون ہے اس نے حکومت نے واپس لیا اس کو، تو یہی ایک سلسلہ ہمارا بھی چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگ اور گویا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے، خاص طور اپوزیشن کے ممبران پارلیمنٹ، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ اور آپ نے اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ میری یادداشت میں نہیں ہے کہ جب کوئی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو رہا ہو تو 100% اپوزیشن متحد ہو، ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی۔ یہاں تک کہ جب ووٹنگ ہوئی تو ایک ممبر بھی اس وقت قانون کے فیور میں نہیں تھا اور ہمارے سپورٹ میں تھا، ہمارے فیور میں تھا۔ یہ ایک مثالی ایک طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کو لوگ جمہوری نہیں سمجھتے ہیں، یہ غیر جمہوری قانون ہے۔ تو مختلف مرحلوں کی احتجاجی تحریکیں چلتی رہی ہیں، جیسے کالی پٹی باندھنے کا ایک دن تھا، اس کے علاوہ دھرنا دینے کا پروگرام تھا مختلف شہروں میں، یہاں دلی میں بھی 2 مرتبہ جنتر منتر پر دھرنا ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عوامی جلسے بھی لاکھوں کا مجمع ہوا اس میں، اور لوگ اس میں شریک بھی ہوئے، کہیں ہزاروں کا مجمع ہوا، کہیں لاکھوں کا مجمع ہوا، اور بنگلور کا اجتماع تو بہت تاریخی اجتماع تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی 16 نومبر کو رام لیلا میدان میں احتجاج درج کروانے کا ہے، اور پرامن احتجاج ہوگا۔ اس احتجاج میں تمام اپوزیشن کی پارٹیاں، ان کی ممبران پارلیمنٹ
اور ممبران اسمبلی بھی کچھ جی وہ بھی شریک ہوں گے، اور اس میں سے منتخب لوگ مخاطب بھی ہوں گے، جی اور تمام مسالک کے لوگ جی اور سول سوسائٹی کے لوگ، جی مختلف مذاہب کے، یعنی سکھوں کے، بدھسٹ ہیں، اور جو جین ہے. آدی باسی لوگ ہیں، سماج، یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جی سپورٹ کے اندر ہیں. اور ہم لوگوں نے جو مختلف کوششیں کی ہیں، ان میں یہ کہ ملک کے جو سیکولر مائنڈ طبقہ ہے جی اس کو اپنے ساتھ میں لیا ہے. اور وہ جب ان کے بی جے پی نے جو ایک نیریٹو بنایا، جی اس نیریٹو کے مندرجات اور اس کے تفصیلات ہم نے بتائیں، جی تو ان کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے ہمارا سپورٹ کھلے عام شروع کر دیا. جی تو یہ ایک تاریخی گویا کہ احتجاج ہوگا، اور پرامن احتجاج ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہمارے ایک جمہوری اور پرامن احتجاج کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہماری بات پر ذرا کان دھرنے چاہیے. تو لیکن جو ہے دہلی پولیس کا جو رویہ رہا وہ ڈائریکٹ جو ہے ہماری جو یونین گورنمنٹ ہے، وفاقی حکومت ہے، اس کے تحت آتی ہے. تو آپ کا جو دھرنا ہونے والا تھا جنتر منتر پہ، پہلے تو پرمیشن نہیں دی گئی، پھر پرمیشن دی گئی تو 100 لوگوں کی پرمیشن دی گئی. تو کیا یہاں پر بھی کچھ رخنہ اندازی ہو سکتی ہے؟ ابھی تک پرمیشن مل چکی ہے، ابھی تک ایسی کوئی رخنہ اندازی والی بات سامنے نہیں آئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کوئی لمٹ والی بات یہاں پر نہیں ہے، اچھا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہاں پورے ملک سے جی لوگ آئیں گے، اور آس پاس کی تمام اسٹیٹ سے، جی اور دہلی کے عوام الناس بھی اس میں شریک ہوں گے، برادران ملت. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مؤثر ایک طریقے سے احتجاج ہوگا ہم لوگوں کی طرف. دورانیہ کتنا رہے گا یہ پروگرام کا؟ یہ صبح 10 بجے سے 3 بجے تک رہے گا. اچھا ٹھیک. اچھا، یہ ایک بات جو ہے کہ امید پورٹل جو ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے، وقف منسٹری کی طرف سے قائم کیا گیا وقف جائیدادوں کو رجسٹریشن کرنے کے سلسلے میں، تو یہ دوبارہ لانچ کیا ہے انہوں نے قانون بننے کے بعد، ترمیمی قانون بننے کے بعد. تو آپ لوگوں کی طرف سے پہلے تو اس کی مخالفت ہوئی، اب اچانک جو ہے تمام ملی تنظیمیں اپنے اپنے جو ہے دفاتر میں جو ہے تو وہ ہیلپ لائن جو ہے تو سیٹ اپ کر رہی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بھی ہیلپ لائن وہ کی ہے، اور اس سلسلے میں بہت ہی یعنی مستعدی اور پورے سرگرمی کے ساتھ جو ہے تو فعالیت کے ساتھ اس میں حصہ لیا جا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے تو ترغیب دی جا رہی ہے. تو اچانک یہ ڈیسیژن کیوں تبدیل ہوا پرسنل بورڈ نے؟ پہلے تو آپ کی طرف سے مزاحمت ہوئی، مخالفت ہوئی، اب اچانک جو سرگرمی آئی ہے، فعالیت آئی ہے اس سب معاملہ. اصل میں آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ کافی لمبی ہیئرنگ چلی، اور اس ہیئرنگ کے اندر ہمارے وکلاء اور سینئر وکلاء بھی اس بات کے متوقع تھے کہ یہ ڈیسیجن، یہ جو فیصلہ آئے گا، انٹرم فیصلہ بھی، جو بھی 5-7 شقوں پر گفتگو ہوئی ہے، جی ابھی پورے ایکٹ پر تو بحث ہوئی نہیں، جی لیکن جو سپریم کورٹ سے تال میل ہونے کے بعد میں کہ ابھی آپ کن چیزوں کو پرائرٹی دیتے ہیں، جی تو ان پرائر ایشو کے اوپر گفتگو ہوئی. جی تو گفتگو ہونے کے بعد میں، اور آرگومنٹ ہونے کے بعد میں، بحث ہونے کے بعد میں، اور طویل سماعت کے بعد میں، جی یہ امید تھی کہ فیصلہ بہت جلدی آ جائے گا، جی 2-4-5 روز میں، ہفتے میں، 10 روز میں. تو یہ ہوا کہ چونکہ مسلم اس بیچ میں یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا کہ بھئی امید پورٹل کے اوپر جانا ہے، تو تمام ملی تنظیموں کا یہ موقف رہا کہ چونکہ انٹرم فیصلہ ابھی آنے والا ہے، جی اس کا ہم کو انتظار کرنا چاہیے، جی اور اس کے آئے بنا ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے. اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو وہ اگر روک لگا دیتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور اگر وہ ہم کو کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے جی تو بھی ہم کو اس سلسلے میں اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا پڑے گا. لیکن ہوا یہ کہ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم اس پورے قانون کو ہی رد سمجھتے ہیں، جی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. جی تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ادھر حکومت نے اعلان کیا، وہاں ہماری سماعت چل رہی ہے، جی اور اس کے بعد میں فیصلہ ریزرو ہو گیا، اور ہم فیصلے کی سنوائی کی ہم توقع رکھ رہے ہیں چند دنوں کے اندر.
تو ایسے میں ہم یہ امید پورٹل کے اوپر یہ رجسٹریشن کی تحریک چلاتے ہیں، تو اس سے یہ میسج جاتا اور حکومت یہ نیریٹو پیش کر سکتی تھی کہ چونکہ مسلمانوں نے اس قانون کو تسلیم کر لیا ہے اس لیے امید پورٹل کے اوپر جا رہے ہیں، لہذا اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ڈیلے کرنے کا یہ تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرتے تھے۔ اب بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جب یہ امید پورٹل پر زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو سماعت مکمل ہونے کے بعد جو ہے ہم درخواست دے نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انٹرم فیصلہ ریزرو تھا۔ انٹرم فیصلہ جب آ گیا جس میں ہم کو بہت توقع تھی کہ ہمارے فیور میں آئے گا، انٹرم فیصلے سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی ہے، اور جو ریلیف ملا ہے وہ بہت معمولی ہے، اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی پازیٹیو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس نتیجے کے آنے کے بعد میں یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ بھی امید پورٹل تو آپ کو جانا ہی جانا پڑے گا، جب یہ ڈائریکشن آ گیا تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا۔ اب جو وقت ملا ہے اسی وقت میں ہم کام کرنا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلہ ماننے کے پابند ہیں، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ اس ملک کا ایک دستور ہے، اس دستور کی ہیرارکی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہماری توقعات یہ تھی کہ ہم جس طرح حق کے اوپر قائم ہیں اور جس طریقے سے کہ یہ ایکٹ دفعہ 14 اور 16 اور 21 25 کے خلاف جا رہا ہے، تو ہم یہ توقع ہوتے ہیں ہم کو بہت کچھ ریلیف مل جائے گا اور یہ قانون پر مکمل طور پر اسٹے لگ جائے گا۔ اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ہم نے ہمیشہ توقع اچھی رکھی ہے، ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ میں بھی اس بات کی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ جب ہماری مکمل ہیئرنگ ہوگی تو جو فائنل ڈیسیجن آئے گا وہ ہمارے اس فیصلے سے اعلیٰ کلی حال بہتر ہونا چاہیے، یہ ہم توقع رکھتے ہیں، جس میں مکمل طور پر ہم کو ریلیف ملے قانوناً سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اچھا، یہ جب سے تو قانون امید پورٹل کے اوپر جو ہم نے پہلے کیا تھا اور اب مجبور ہوئے ہم کرنے پر، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے وقف کے تحفظ کے لیے تقریباً تمام ملی تنظیمیں جو ہے تو سرگرم عمل رہتی ہیں۔ فیصلہ بورڈ جو ہے جب سے یہ قانون آیا تب سے بہت زیادہ فعال ہو گیا ہے۔ یہ جو قانون بن گیا ہے اب اس کے نتیجے میں اب تک کتنے وقف جائیدادوں کو نقصان پہنچا ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کچھ ہے کہیں سے آپ نے فیڈ بیک حاصل کیا ہے کہ اس کا استعمال کرتا؟ ہاں، فیڈ بیک حاصل کیا ہے لیکن مکمل ڈیٹا ابھی اویلیبل نہیں ہے جی، اور اس گورنمنٹ میں ڈیٹا بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے جی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جگہ جگہ قبرستانوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں جی، مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، درگاہوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، اور ان میں یہ قانون بننے سے پہلے بھی چل رہے تھے لیکن اب تیز ہو گئی وہ کارروائی، اب وہ کارروائی مزید تیز ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اس لیے پوری امت بڑی فکر مند ہے اس کے لیے کہ وہ اور ایک نیریٹو جو بنایا جاتا ہے وہ بنایا گیا کہ یہ جو قانون ہے وہ اس لیے لائے ہیں کہ گویا کہ اوقاف کی جائیدادوں پر ایسے ہی قبضہ کر لیا گیا، حالانکہ قانون اوقاف کا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ کوئی کسی زمین پر قبضہ کر کے اس کو وقف ڈکلیئر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اوقاف میں جا کر اپلیکیشن دینا پڑے گی کہ میں رجسٹر کروانا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی ملکیت وہاں ثابت کرنی پڑے گی کہ آپ مالک ہیں اس کے، اس کو ویریفائی کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو گزٹ نوٹیفائی کیا جائے گا کہ کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر سروے ہوگا، پھر سروے کے بعد پھر وقف بورڈ کو ڈکلیئر کرے گا وقف کی جائیداد۔ اتنا سب لمبا پروسیس 4 سے 8 مہینے کا، اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے وقف کے حوالے سے، ایک بالکل نیریٹو جو کھڑا کر دیا گیا ہے، بڑی ایک آبادی جو ہے کیونکہ لوگ پڑھتے لکھتے کم ہیں، جو ذرائع ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، یعنی جس کو بھوپو کہا جاتا ہے ایمپلیفائر کرنے کے لیے آپ کی آواز کو، وہ ہے نہیں۔ تو فیصلہ بورڈ نے اب تک یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا کہ کچھ کتاب سے شائع کیے جائے مختلف زبانوں میں، عام جگہ بازاروں میں تقسیم کر دیا جائے، پامفلیٹ بنایا جائے؟ یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ بھائی اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں، جو میڈیا ہے وہ میڈیا پر جو ہے چند جو ہے مخصوص طبقات کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے،
وہ ان کے مفادات کے تحفظ کا کام کرتا ہے. تو اس کو جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ مختلف دیکھیے means جو ہو سکتے ہیں. حکومت کا نیریٹو جو ہے ہاں وہ بہت ہی خراب ہے، جی اور حکومت جو نیریٹو چلاتی ہے جی تو پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرتی ہے، جی پھر آگے بڑھتی ہے، جی تو وہ ذہن بنا چکی ہوتی ہے عوام کا. جی تو یہ طریقہ اس ایک جمہوری ملک میں بہت غلط ہے. جی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک جی میڈیا ہو، جی جو حکومت نے چاہا ہاں وہی اسی نے عوام تک پہنچایا. جی کوئی اس کو ذہن کریٹیکل سازی، پازیٹیو ذہن جو ہے سازی ہاں کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے جی ہندوستان کے اندر جی جی میڈیا کی طرف سے. جی لیکن بجائے کتابچے نکالنے کے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، جی ہم لوگوں نے چھوٹا ہر چھوٹا کتابچے وقت کے بارے میں جو وہی میں آپ کو بیسک بتا رہا باتیں. ہوں، جی ہم لوگوں نے مختلف چھوٹے چھوٹے بیانات اور پریس کانفرنسیں اور پریس ریلیز جی اتنی بڑی تعداد کے اندر نکالی ہے ہم لوگوں نے الگ الگ علاقوں میں کہ وہ ایک کتاب بن سکتی ہے آج کی تاریخ میں. جی پھر ہم نے یہ کیا کہ پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا، جی پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے کیے. جی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے راؤنڈ ٹیبل میٹنگ مخصوص عوام برادران وطن کے ساتھ میں جی کی، جس میں دیگر برادریوں کے سکھ برادری ہے اور آدیواسی لوگ ہیں اور شیڈول کاسٹ ہیں، شیڈول ٹرائب ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیکولر مائنڈیڈ سول سوسائٹی ہے جی اس کے ساتھ میں راؤنڈ ٹیبل میٹنگیں کی. جی اور انہوں نے پھر اس نیریٹو کو توڑ ان کے اندر وہ ہمارے ساتھ میں آئے. جی اور آپ اندازہ لگائیے اس چیز کا کہ جس وقت یہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو اپوزیشن کے 60-70 ممبران سے 80 ممبران سے ہم لوگ ملاقاتیں کر چکے تھے. اور جس وقت یہ بل گویا کہ زیر بحث تھا اس وقت تقریباً میسج ہماری طرف سے بہت کلیئر چلا گیا تھا ممبران پارلیمنٹ کو. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک بھی ممبر ہمارے خلاف نہیں تھا. جی یہ اتحاد یہ بتلاتا ہے کہ اس نیریٹو کے خلاف پورا سماج جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں ہے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بھی باتیں کہی گئی ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے پوائنٹ بائی پوائنٹ ہر نقطے کا جواب جو ہے ایک لائن میں 2 لائن میں اس طرح سے کچھ بنا دیا جائے. حکومت جو کہہ رہی ہے یا جو فرقہ پرست عناصر کہہ رہے ہیں اس کو پھیلا رہے ہیں تو اس کا پوائنٹ بائی. آپ دیکھیے یہ کیرلا کا جو ججمنٹ آیا ہے، ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا، وہاں پہ جو ایک زمین کا جو معاملہ تھا اس نے کہا کہ نہیں کسی کو چیز کو آپ وقف کیسا کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی جو بات ہے، جو بیانیہ ہے حکومت کا، اس کی تائید کر رہا ہے وہ فیصلہ. تو اس وجہ سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پرسنل بورڈ جب اس کی قیادت کر رہا ہے، اس مہم کی قیادت کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس میدان میں بھی جو ہے مسلم پرسنل بورڈ نے مختلف مرحلوں میں جی مختلف پمفلیٹ شائع کیے ہیں، جی جی وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر دوں گا. جی اور ہر نیریٹو کا توڑ نکالا ہے، جی اور بھی مختلف ممبران پارلیمنٹ جی اور خود آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبران نے جی لاکھوں کے مجمع میں اس نیریٹو کو توڑ کر پرزور جی مدلل جواب بھی دیا ہے. جی. تو اس سے عوام کی تائید بہت ملی ہے، حاصل ہوئی ہے. اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کا جو سیاسی ماحول ہے، جس طرح سے مسلمانوں کو کھلے عام جو ہے وزراء، چیف منسٹر گالیاں دے رہے ہیں، جس کے جو دل میں آتا ہے بھڑاس نکالتا ہے، تو ایسے ماحول میں آپ جو کرنے جا رہے ہیں، جو آپ مہم چلا رہے ہیں، اس کا غیر مسلموں تک ریچ جو ہے اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کچھ آپ نے اس کو انالائز کیا کہ بھائی اس سے کیا یہ ہوگا؟ کیونکہ وہ جس طرح کی بزبانی کر رہے ہیں، ایک مخصوص طبقے کو جو ہے ملک کی دوسری بڑی آبادی کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، جو زبان استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب جو ہے یو پی کے وزیر اعلیٰ ہے، وہ مرکزی وزیر جو ہے گریراج سنگھ صاحب ہے. 64% لوگ جو ہے بی جے پی کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں، یعنی 36% میں بھی کہا جاتا ہے ووٹ چوری کے جو الزامات آئے تو اس میں سے ان کو کتنا جنوین ووٹ ملا ہوگا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ظاہر ہے. لیکن وہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. 64% لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں اگر وہ الیکشن کمیشن کے، پھر بھی مسلمانوں کو حرام خور کہہ رہے ہیں وہ. تو بھائی 64% آبادی ہے، صرف مسلمانوں کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ تو اس پر کیا کہیں گے؟ یہ جو اس کا ماحول جو ہے. اصل میں جی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے سیاست کے اندر، جی کسی کو ایک ٹارگٹ بنایا جاتا ہے جی اور اس ٹارگٹ کو بنا کر جی پھر ماحول کو خراب کیا جاتا ہے. جی جی آج مسلمان سب سے اسی ٹارگٹ ہے، جی اور پولیٹیکل پارٹیوں نے سمجھ لیا ہے. جی حکومت ہر سطح پر ناکام ہو چکی ہے، جی اپنی انٹرنل پالیسی میں، فائنینشیل پالیسیز میں،
خارجہ پالیسی میں، جی دفاعی پالیسیز میں، جی سب میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے عوام کو اس طرح کے ایشوز میں الجھا کر الجھا کر رکھنا چاہتی ہیں، جبکہ جو صاف ذہن کا عوام ہے وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن تھوڑے دن کے لیے ان کی گالی گلوچ کا اثر تو پڑتا ہی ہے، لیکن اس گالی گلوچ پر ہندوستان کا مسلمان نہیں اترے گا کبھی بھی۔ جو حلال مصنوعات کی جو بات ہو رہی ہے ہم بیان کریں گے، مسلمان جو ہے، مسلمان اس ملک میں جمہوری طریقے سے رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جمہوری طریقے سے رہے گا اور جمہوری طریقے سے جواب دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سالار سے بات کرنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا اور پوری تفصیلات بتائی۔ جو جلسہ ہونے والا ہے 16 نومبر کو، اور اب تک جو ہے جو پیش رفت ہوئی ہے وقت کے قانون کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا، اور جو ایک غلط فہمی عوام میں پھیلی ہوئی تھی کہ پہلے امید پورٹل کی مخالفت کی گئی تھی مسلم تنظیموں کی طرف سے، خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے، تو اس کی کیا وجہ تھی، اب کیوں جو ہے اس پورٹل پر جو ہے وقف جائیدادوں کو رجسٹر کرنے کے سلسلے میں تمام ملی جماعتیں بشمول مسلم پرسنل بورڈ جو اس مہم کی قیادت کر رہا ہے وہ سرگرم ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔